نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم دوست بزرگ، آج میں کچھ امراض کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس کی علاج کے لیے لوگ جگہ جگہ پریشان ہوتی ہیں۔ میرے دوستوں، اولاً تو بات یہ ہے کہ اللہ کی قرآن پڑھ کے دم بھی کی جائے اور پھر دوا بھی لی جائے۔ دعا اور دوائیں دونوں چیزیں یقین اللہ سے کی جائے۔ دوائیوں کے اوپر بھی دوائیوں سے بھی کوئی طاقت نہیں ہے میرے دوستوں، کہ دوائیوں کے ذریعے سے آپ صحتیابی حاصل کرو گے یا آپ کی شفا ہو جائیں گے۔ وہ شفا دینے والے بھی اللہ کی ذات ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یقیناً اللہ نے ہمیں بیمار کیا تو وہ شفا بھی عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستوں، اللہ کی قرآن میں بھی شفا کے بارے میں ہیں میرے دوستوں، مختلف آیاتیں ہیں، مختلف آیاتیں کی مختلف اثرات ہے، تاثیر ہے میرے دوستوں، جس کو پڑھنے سے اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، آپ ڈاکٹر کی علاج کرتے ہیں، آپ وہ علاج بھی کرتے رہیں اور دعائیں بھی پڑھتے رہیں، یقیناً دونوں چیزوں سے اللہ رب العزت فائدہ عطا فرمائے، لیکن اللہ کی کلام کے اوپر پختہ یقین آپ کو ہونا چاہیے۔ اب آئیے میرے دوستوں، ایک بندے کا لکنت ہے، تتلے جس کو کہتے ہیں لکنت، منہ سے زبان میں کوئی الفاظ بولنے سے وہ زبان اٹکتے ہیں، یہ تو کرنے کے بعد ہی کافی دیر بعد جو ہے نا وہ اپنا منہ سے الفاظ وہ نکل رہے ہوتی ہیں۔ میرے دوستوں، اللہ کی طرف سے یہ بیماری ہے، اللہ کی طرف سے۔ میرے دوستو 21 بار اس کو تلاوت کرے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوستوں، اسی طریقے سے قوت حافظہ کے لیے رات کو بستر پہ سو کر 200 مرتبہ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما پڑھنے سے بھی اللہ قوت حافظہ میں اضافہ عطا فرماتی ہیں۔ اب یہ لکنت کے بارے میں ہے میرے دوستوں کہ 21 بار پڑھ کے خود اپنے اوپر دم بھی کر لیں، یا پھر میرے دوستو چینی ہو یا پھر بادام ہو یا پھر چوارے ہو، کھجور وغیرہ پر دم کر کے میرے دوستوں جو لکنت والے بندہ ہے اس کو پلاتے رہیں۔ میرے دوستوں، یہ کچھ عرصہ کرتے رہیں، کچھ عرصہ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کی لکنت ختم ہو جائیں گے، وہ تتلاپن اس کی ختم ہو جائیں گے۔ کیا ہے دعا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے اپنا بزرگان دین سے سیکھا میرے دوستوں، ہمارے مدرسہ کی دور میں جب مدرسے ہم پڑھ رہے ہوتے تھے، ہمارے اساتذہ حضرات قرآن مجید پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر درود شریف، پھر اس کے بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی 7 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ربی زدنی علما 7 مرتبہ پڑھایا کرتے تھے۔ پھر ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر، تو یہ بھی پڑھایا کرتے تھے 7 مرتبہ۔ میرے دوستوں، اس میں قوت حافظہ میں اضافہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین، اس کو عقل سلیم عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستوں، اس کی لکنت بھی ختم ہوتی ہیں۔ یہ جو آیات ہیں میرے دوستوں، موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ساتھ میں ان کا مقابلہ ہوا میرے دوستوں، جب بچپن میں مقابلہ نہیں، استغفر اللہ، جب بچپن میں فرعون کے جادوگروں نے کہا کہ تم نے ایسے ایک بچہ پالو گے جو تمہارے گھر کے اندر ہی ہوگا اور وہ تمہیں ہلاک اور برباد کرے گا، اس کے نجومیوں نے بتا دی۔ میرے دوستوں، نجومی کی بات تو صحیح، حقیقت پہ فرعون خود بھی یقین نہیں کیا کرتا تھا، لیکن اب بات یہ ہے میرے دوستوں، کبھی وہ یقین اس کو ہو بھی گیا۔ وہ ایک دن اتفاقیہ میرے دوستوں، وہ آ کر کہنے لگا کہ بھائی یہی بچہ ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو چما لیا، بڑے پیار کیے۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن چھوٹا سا بچہ ہے، گھما کر چانٹا مارا فرعون کو۔ اب اسی وقت میں غصہ جلال میں آ گئے کہ یہی بچہ ہے جو مجھے ہلاک اور برباد کرے گا، میرے بادشاہت کو ختم کریں گے۔ وہ فرعونیت کی اس کی، وہ جو کہتا تھا کہ قال انا ربکم الاعلی، تمہارے رب سے میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ نے اس کی گھر میں اس کی ماں کو بھی پالا، اس کی بہن کو بھی پالے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی پرورش اس کی گھر میں پائی۔ میرے دوستوں، بی بی آسیہ اس کی گھر میں ایماندار تھی، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ اب کہنے لگی کہ یہی بچہ ہے۔ بولے نہیں، یہ تو چھوٹے سے بچہ ہے، یہ اس کو کیا معلوم ہے، تم اس کو جو ہے نا چم رہے تھے اور وہ تمہیں گھما کر چانٹا مارا، اب اس کو کیا معلوم ہے، چھوٹا معصوم بچہ ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے،
تو کچھ آزمائش کے لیے اس کو تمہارے سامنے کچھ لا کے رکھو. بولے ٹھیک ہے کیا لو؟ بولے انگارا کہ مصری ہے. ہم مصری سفید ہے میرے دوستوں، انگارا ہی ہے، لال ہے. اب بچے لال چیزوں کی طرف زیادہ بکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اسی وقت میں اٹھائے اپنے زبان میں ڈال دی، جس سے ان کے لکنت زبان جل گئے تھے. اللہ نے فرمایا تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ سے دعا مانگتے رہے اللہ میرے لکنت کو ختم فرما. میرے دوستوں ان کی لکنت اللہ رب العزت جس کی وسیلے سے ختم فرما دی. میرے دوستوں بعض وقت میں یہ تو لکنت کے بارے میں